اس وقت عراق کے شمالی شہر موصل میں جاری لڑائی کی جانب ہر کسی کی توجہ مرکوز ہے۔ دولت اسلامیہ عراق و شام کے خلاف اس جنگ کے نتائج قریب پہلے سے طے شدہ ہیں، مگر شامی شہر حلب کی قسمت کا فیصلہ ابھی ہونا ہے، جہاں روسیوں اور ایرانیوں نے جنگ بندی کے بین الاقوامی مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے وہاں محصور لوگوں، خواہ وہ عام شہری ہیں یا مسلح افراد کے انخلاء کے لیے مطالبے کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ باغی گروپ گزشتہ کئی مہینوں سے ان فورسز سے لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے حلب کے علاقوں کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے حلب کے مکینوں کو باہر نکالنے کے لیے تباہی مسلط کی ہوئی ہے اور وہ انہیں ہلاک بھی کر رہی ہے تاکہ شام کے سب سے بڑے شہر پر قبضہ کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے کیا موصل اور حلب میں ان دونوں جنگوں سے دولت اسلامیہ کے خلاف جاری عراقی جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور شام میں جاری خانہ جنگی بھی ختم ہو جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نفی میں ہی ملتا ہے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کا مسئلہ شامی نظام اور عراقی انتظام کی کارستانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ دیوار سے لگانے اور استحصال کے نتیجے میں شاید موصل اور حلب کو مسلح افراد سے پاک تو کر دیا جائے، ان دونوں شہروں سے مسلح افراد کا انخلاء تو ہو سکتا ہے یا انہیں ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں ضرور یہ سننے کو ملے گا کہ یہی مسلح افراد دوسرے شہروں یا صوبوں میں جا چکے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے موجودہ ارباب اقتدار کے ہوتے ہوئے مسلح افراد کا از سر نو ظہور کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وہ تبدیلی اور اصلاحات کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک خانہ جنگی ہے جو عمومی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ دیکھا جائے تو عرب سنی عراق کی کل آبادی کا 20% ہیں، جبکہ ملک کی کل آبادی میں 40% سنی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ لوگوں کا کیسے خاتمہ کیا جا سکتا ہے یا ان تمام کو کیسے دیوار سے لگایا جا سکتا ہے؟ دوسری طرف شام میں سنی ملک کی کل 2 کروڑ سے زیادہ آبادی کا 80% ہیں۔ اگر 50 لاکھ یا 1 کروڑ شامی دربدر اور مہاجر ہوں تو ملک میں موجود باقی آبادی میں بھی پھر ہی سنیوں کی اکثریت ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں حالات یہ بنیں گے کہ حلب کو بیشتر مکینوں سے پاک کرنے کے بعد لڑائی کسی اور شہر میں منتقل ہو جائے گی اور وہاں جھڑپیں جاری ہو جائیں گی کہ اس تنازع کا کوئی سیاسی حل نظر نہیں آ رہا۔ دیکھا جائے تو سیاسی حل نہ نکلنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران اس شخص کو برسر اقتدار رکھنے پر مصر ہے جو اس تمام خونریزی کا ذمہ دار ہے اور جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس نے حزب اللہ ملیشیا کو شام کے پڑوسی ملک لبنان کی بالواسطہ حکمراں بنا رکھا ہے، اور اسی جماعت نے گزشتہ 20 سال کے دوران اس چھوٹے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شام ایک بڑا ملک ہے اور اس کا جغرافیہ خود بولتا ہے، اس لیے کہ شام وسط میں واقع ہے اور وہاں رونما ہونے والے واقعات سے اس کے ہمسایہ ممالک ترکی، عراق اور لبنان بھی نسلی، فرقہ وارانہ اور جماعتی سطح پر متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا موصل اور حلب کی 2 الگ الگ جنگیں دراصل ایک طویل جدوجہد کی متقاضی ہیں اور ایک منصفانہ سیاسی منصوبے کے بغیر دونوں ملکوں میں استحکام ممکن نظر نہیں آتا۔ وصال اردو، حق کا راہی